بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورة الاعراف ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے تو اسے محروم کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کے اعمال کی سزا دیتے ہوئے اسے محروم رکھنا چاہے تو اسے دینے والا کوئی نہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ جس چیز کو چاہے انسان کے حق میں نفع بخش بنا دے، اور جس چیز کو چاہے نقصان کا سبب کر دے۔ وہ چاہے تو معمولی چیز کے ذریعے ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما دے، اور چاہے تو بہت بڑی چیزوں کو بے فائدہ بلکہ نقصان دہ بنا دے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں جو خیر اور بھلائی عطا ہوتی ہے اسے برکت کہا جاتا ہے۔ چونکہ خداوند قدوس کی نوازشات مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا برکت کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کسی چیز میں اضافہ کے ذریعے برکت عطا ہوتی ہے، اور کبھی اضافہ نظر نہیں آتا، اور کبھی اضافہ نظر نہیں آتا مگر برکت محسوس کی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مختلف مواقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مثلا شادی، بیاہ، بچے کی ولادت، عید کا دن، جمعۃ المبارک کا دن وغیرہ۔ مبارکباد دینے والا حقیقت میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ مبارکباد دینے والا حقیقت میں برکت کی دعا کرتا ہے، یعنی جسے ہم مبارکباد دے رہے ہیں گویا اسے کہہ رہے ہیں اللہ عز و جل تمہیں خیر، بھلائی اور نفع عطا فرمائے۔ بچے کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بچے کو تمہارے لیے خیر اور سعادت کا
ذریعہ بنایا۔ جمعہ مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی عطا ہوں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم، یعنی اللہ لوگوں کو جو رحمت عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے دینے والا کوئی نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے لکھا والبرکۃ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، نئے سال کے آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو نیا سال مبارک کہتا ہے تو اس کی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس سال میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے، یہ سال خیر سے گزرے اور بھلائیوں کا ذریعہ ہو۔ برکت اور دعائے برکت کی اتنی اہمیت ہے کہ برکت نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، اور برکت ہو تو گویا سب کچھ ہے۔ کسی چیز کی مقدار زیادہ ہو مگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اس کے برعکس کوئی چیز مقدار میں کم ہو مگر باری تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے تو وہ انسان کے لیے راحت جاں بن جاتی ہے۔ اپنے لیے بھی برکت کی دعا کرنا اور دوسروں کو برکت کی دعا دینا یہ حضور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے اور دوسروں کو دعاؤں سے نوازتے بھی تھے۔ نواسہ رسول شہزادہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات تعلیم فرمائے کہ میں انہیں دعائے قنوت کے طور پر نماز وتر میں پڑھا کروں، مگر ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ آج نئے سال منانے کا جو طریقہ عام طور پر لوگوں نے بنا رکھا ہے، جو کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، ایسے طور پر نیا سال منانا قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان سے دوستی اور دلی محبت کا دم بھرنے سے اور رسم بڑھانے سے منع فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہود و نصارہ کی دوستی اور پیروی ایمان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے سے کم نہیں ہے، لہذا
اس طرح سے نیا سال منانا جس میں ناچ گانے ہوں، عریانیت عام ہو اور ہر وہ چیز جس کی مذہب اسلام اجازت نہ دیتا ہو، اس طریقے پر نیا سال منانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اگر آپ کی نیت نئے سال میں دوسروں کو مبارکباد پیش کرنا بئی طور ہے کہ اس سے مراد آپ کی دعا ہے، خیر و برکت کا ہے، تو یقیناً جائز ہے اور درست ہے۔